کنزا شادی کی رات گھر سے بھاگی تو کچھ لڑکوں نے پکڑ لیا. عزت لوٹنے لگے تھے کہ ایک جن زادے نے اسے بچایا، پر بدلے میں اس سے 3 بچے. بھائی جان، اب اس چڑیل اور اس کے بچوں سے تو ہمارا پیچھا چھوٹ گیا. اب ساری دولت کے وارث صرف ہم دونوں اور ہمارے بچے ہوں گے. اس عورت کی بات سن کر پلنگ پر بیٹھا ہوا مرد، جو اس کا چھوٹا بھائی تھا، وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی بہن کو اس کے حصے کے کاغذات دے دیے تھے. پھر اس نے کہا، باجی، تم نے اس چڑیل کا تو پکا بندوبست کر لیا ہے نا؟ وہ واپس تو نہیں آئے گی؟ اس نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا، ارے ایسا ویسا بندوبست؟ عامل بھورے شاہ نے پورا یقین دلایا ہے کہ اب وہ چڑیل کسی صورت بھی اس کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتی، زندگی بھر وہ قید میں رہے گی. وہ دونوں خوش ہو کر قہقہے لگانے لگے، لیکن ان کی یہ خوشی بس تھوڑی دیر کی ہی مہمان تھی. وہ جس کمرے میں بیٹھے تھے، اچانک ہی اس کی سب کھڑکیاں دروازے دھڑ دھڑ کرتے بند ہو گئے. دن کی روشنی میں بھی کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا. وہ دونوں گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے. بھائی نے بہن سے پوچھا، باجی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ عورت خود بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی. اس نے کہا، پتہ نہیں، اچانک سے کھڑکی دروازے بند ہو گئے اور وہ بھی خود بخود. سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوا ہے. وہ اندھیرے میں راستہ ٹٹولتی ہوئی سوئچ بورڈ کے قریب آئی اور بٹن دبا کر لائٹ چلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کوئی بھی لائٹ نہ جل سکی. اچانک سے اسے اپنے پیروں سے کوئی نرم سی چیز ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی. پیچھے ہٹنے کے دوران اس کا پیر کسی کرسی سے ٹکرایا اور وہ پہلو کے بل نیچے گر گئی. اس کے ساتھ ہی اس کے بازو کی ہڈی کا تڑاخا سنائی دیا. اس کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی. اس کا بازو کوہنی سے ٹوٹ گیا تھا. اس کا بھائی گھبرا کر اسے آوازیں دینے لگا، باجی، باجی، کیا ہوا؟ تم کیوں چیخ رہی ہو؟ لیکن جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا، وہ خوف سے چیخ پڑا. اس کے سامنے ایک بڑا سا سفید بلّا تھا جو ہوا میں معلق تھا. وہ بلّا کم شیر زیادہ دکھائی دیتا تھا. اس کی دونوں آنکھوں کی جگہ انگارے دہک رہے تھے. اس بلے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حلق سے غراہٹ کی آواز نکالی تو وہ بھی وحشت اور دہشت کے عالم میں چیختا ہوا پیچھے ہٹا اور بیڈ پر جا گرا. بلے نے اس پر چھلانگ لگائی اور اس کے سینے پر دھرنا دے کر بیٹھ گیا. بلے کو اس طرح اپنی چھاتی پر بیٹھتے دیکھ کر خوف سے اس کی آواز نکلنی ہی بند ہو گئی. وہ بس ڈر سے کانپتا رہا. بلے کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ اس کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی. تبھی کمرے کی لائٹ جل اٹھی. فرش پر گری ہوئی اس کی بہن بمشکل اٹھی تو ایک بڑے سے بلے کو اپنے بھائی کے سینے پر بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ بلّا کہاں سے آیا؟ اس کے بھائی نے بڑی مشکل سے کہا، بابا جی، اسے ہٹاؤ، میرا دم گھٹ رہا ہے. بھائی کی فریاد پر وہ جیسے ہی آگے بڑھی، بلے نے سر گھما کر اسے دیکھا اور خوفناک اور بلند آواز میں غرایا. وہ وہیں ٹھٹک کر رک گئی، لیکن فوراً ہی اس کائیاں عورت نے پینترا بدلا اور میز پر رکھا ہوا پیتل کا بھاری گلدان اٹھا کر بلے کو دے مارا. بلّا فوراً ہی اپنی جگہ سے غائب ہو گیا اور گلدان اس کے بھائی کے منہ پر جا لگا. وہ درد سے اندھا ہو گیا. اسی وقت انہیں ایک خوفناک قہقہے کی آواز سنائی دی، اماں، میں نوید سے ہرگز شادی نہیں کروں گی. مجھے اس کی صورت سے بھی نفرت ہے اور آپ لوگ اسے ہمیشہ کے لیے میرا جیون ساتھی بنانا چاہتے ہیں. میں کسی بھی صورت میں اس سے شادی نہیں کروں گی. اس رشتے کو ختم کر دیں تو بہتر ہے. مجھے توقع نہیں تھی کہ میری اس جذباتی تقریر کے جواب میں اماں سے تھپڑ کھانے کو ملے گا. اس لیے جب اماں نے زوردار چانٹا میرے منہ پر رسید کیا تو پہلے تو چند لمحے تک مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے. اماں کا ہاتھ اتنا ہی بھاری بھرکم تھا. میں ڈبڈبائی آنکھوں سے اماں کو دیکھنے لگی تو وہ غصے سے بولی، تمہیں شرم نہیں آتی یوں منہ پھاڑ کر انکار کرتے؟ غضب خدا کا، لڑکی ذات ہو کر اتنی بے باک ہو گئی ہو. خدا کا شکر ہے کہ اس وقت تمہارے ابا یہاں پر موجود نہیں. وہ یا تمہارا بھائی اگر یہ بکواس سن لیتے تو مار مار کر حلیہ بگاڑ دیتے تمہارا. اماں کی بات سن کر میں نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اماں، آپ لوگ کیوں زبردستی میری شادی اس سے کروانا چاہتے ہیں؟ ایک وہی گوار دکاندار رہ گیا ہے کیا میرے لیے ساری دنیا میں؟ اماں نے کہا، کنزا، پاگل مت بن. ارے بے وقوف، یہ بھی تو دیکھنا کہ ایک اماں کے سوا اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. وہ بھی کتنے دن جیے گی؟
تو شہزادیوں کی طرح راج کرے گی وہاں۔ میں نے کہا نہیں، راج نہیں کرنا چاہتی میں اس کے اس جھونپڑے نما گھر میں۔ ایک نمبر کے بخیل ہیں وہ ماں بیٹے، مجھے تو ذرا سی چیز کے لیے بھی ترسا ترسا کر ماریں گے۔ میں بتا رہی ہوں اماں، میں کبھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اماں بھی آخر کو میری ہی ماں تھی، چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، شادی تو تجھے اس سے ہی کرنی پڑے گی کنزا، اب راضی خوشی کر لے یا زبردستی، یہ تیری مرضی ہے۔ چل اب منہ ہاتھ دھو کر آ جا، تیرے باپ بھائی کے آنے سے پہلے کھانا بھی بنانا ہے۔ اماں نے بے نیازی سے کہہ کر کچن کا رخ کیا اور میں خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ میرا دل چاہا کہ خودکشی ہی کر لوں، بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میرا نام تو آپ جان ہی چکے ہیں، میرا تعلق ایک چھوٹے سے شہر کے چھوٹے سے گھر سے ہے۔ میرے ابا موٹر مکینک ہیں، ان کی اپنی چلتی ورک شاپ ہے، تو اچھا خاصا کما لیتے ہیں۔ میرے علاوہ میرے گھر میں اماں، ابا اور بڑا بھائی ہی ہے۔ ابا نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ بھائی کو پڑھا لکھا کر کوئی بڑا افسر بنائے، لیکن اسے پڑھائی لکھائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مارے باندھے اس نے میٹرک تک پڑھا اور اس میں 2 بار فیل ہونے کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ ابا جوان ہوتے بیٹے پر زبردستی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اسے اپنے ساتھ ورک شاپ لے جانے لگے اور کچھ ہی عرصے میں اسے کام سکھا دیا۔ میں اگرچہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، مگر مجھے کبھی بھی وہ پیار نہیں ملا جو گھر کے سب سے چھوٹے بچے کو ملتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اماں اور ابا کو بیٹی کی بجائے بیٹے کی خواہش تھی، لیکن بیٹے کی بجائے میں آ گئی، اس لیے وہ میری پیدائش پر کچھ زیادہ خوش نہ ہوئے۔ لیکن دنیا دکھاوے کو تھوڑی بہت ہنسی خوشی کا مظاہرہ کر لیا گیا۔ گھر میں بھائی کو تو بے انتہا اہمیت دی جاتی تھی، لیکن مجھے مسلسل نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ ایسے میں میری ذات کی اس مسلسل نفی نے میری ذہنی صحت پر بہت برا اثر ڈالا۔ میں باغی ہوتی گئی۔ میں نے ضد کر کے ہی کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، جس کے پیچھے بھی ایک لمبی چوڑی کہانی ہے۔ بہرحال کالج پہنچنے کے بعد مجھ پر ایک نئی دنیا کا دروا ہوا۔ یہاں پر لڑکیاں پڑھنے کے لیے کم، وقت گزاری کرنے یا اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے ملانے کے لیے زیادہ آتی تھیں۔ میں نے بھی تھوڑی بہت ہچکچاہٹ کے بعد 2-3 سہیلیاں بنا لی تھیں، جو مجھے اکثر اپنے بوائے فرینڈس کے قصے کہانیاں سناتی رہتی تھیں۔ گھر میں جو سلوک میرے ساتھ ہوتا تھا اس نے مجھے گھر سے باہر جھانکنے پر مجبور کر دیا۔ چھٹی کے وقت کالج کے باہر بہت سے لڑکے لڑکیاں کھڑے ہوتے رہتے تھے۔ اکثر کا تو کالج کی لڑکیوں سے افیئر چل رہا تھا اور باقی لڑکیوں کو تاڑتے اور ان کا پیچھا کرتے رہتے۔ کالج گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں ایک اور لڑکی کے ساتھ پیدل ہی آتی جاتی رہتی تھی۔ یہ سارا راستہ میں جان بوجھ کر چہرے پر سے نقاب ہٹا لیا کرتی تھی۔ میں بہت خوبصورت تھی اور اس بات سے بخوبی واقف تھی۔ اپنی سہیلیوں کی اپنے بوائے فرینڈس کے بارے میں باتیں سن سن کر میرے دل میں بھی کسی کی چاہت ہونے کی خواہش مچلنے لگی تھی۔ چند دن گزرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ایک لڑکا کالج سے چھٹی کے وقت میرا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ وہ چھٹی کے وقت بائک لیے باہر کھڑا ہوتا اور منتظر نگاہوں سے گیٹ کو تکتا رہتا۔ جیسے ہی میں باہر نکلتی وہ سنبھل کر بیٹھ جاتا اور پھر بائک کو بہت ہی آہستہ آہستہ چلاتا میرے پیچھے آتا اور گلی کے نکڑ پر پہنچ کر واپس چلا جاتا۔ کافی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ میری سہیلی فری نے بھی اس بات کو محسوس کیا۔ کافی دن تک یہی سب چلتا رہا، یہاں تک کہ میری سہیلی فری نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا۔ کالج سے واپسی پر اس نے کہا، کنزا تم نے کچھ محسوس کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، یہ لڑکا جو پیچھے بائک پر آ رہا ہے تمہارا پیچھا کرتا رہتا ہے، اور جس دن نظر نہ آؤ تو اس کی نظریں بے چینی سے تمہیں تلاش کرتی رہتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میرے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی تو فری نے معنی خیز انداز میں کہا، اچھا تو دونوں کی طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے، بھائی تم تو چھپی رستم نکلی۔ میں نے اس کے کندھے پر مکہ مارتے ہوئے کہا، بکواس نہیں کرو، سیدھی چلتی رہو۔ گھر آ گیا تھا، اس لیے ہم دونوں ہنسی مذاق کو بریک لگاتے ہوئے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے۔ اگلے دن فری کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے وہ کالج نہیں گئی تھی۔ میں اکیلی ہی چلی گئی۔ واپسی پر پھر وہی لڑکا بائک لیے کھڑا تھا۔ میں معمول کی رفتار سے چلنے لگی تو وہ آہستہ آہستہ میرے پیچھے آنے لگا۔ سڑک پر پہنچ کر میں نے جیسے ہی اپنی گلی کی طرف مڑنے لگی، اچانک سے گلی سے ایک موٹر سائیکل فراٹے بھرتی نکلی اور مجھے لگ بھگ ٹکر مارتی آگے چل گئی۔ اگر میں اچھل کر ایک طرف نہ ہو جاتی تو یقیناً وہ موٹر سائیکل والا
مجھے رونتا ہوا نکل جاتا، لیکن اس طرح ایک دم ہی پیچھے ہٹنے سے میرا پاؤں فٹ پاتھ سے ٹکرایا اور میں لڑکھڑا کر گر گئی۔ وہ لڑکا جو میرا پیچھا کرتا رہتا، اس نے زور سے چلا کر اس موٹر سائیکل والے سے کہا، ابے اندھا ہے کیا؟ لڑکی کو روند کر گزرے گا۔ لیکن موٹر سائیکل والے کو نہ میرے گرنے سے کوئی فرق پڑا اور نہ اس کے چلانے سے۔ وہ زن سے موٹر سائیکل اڑاتا بھاگ نکلا۔ بائک والا لڑکا نیچے اتر کر بھاگتا ہوا میرے قریب آ گیا اور اس نے مجھے اٹھاتے ہوئے کہا، کیسی ہیں آپ؟ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی آپ کو؟ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا بازو تھام لیا۔ گرنے سے ایک سائڈ سے کھوہنی چھل گئی تھی اور گھٹنے کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے کھوہنی دیکھتے ہوئے کہا، ارے آپ کو تو کافی چوٹ لگی ہے، چلیں میں آپ کو ہسپتال لے کر چلتا ہوں۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت انگڑائیاں لینے لگی۔ اتنا خیال تو میرا پہلی بار کسی نے رکھا تھا، اتنی فکر مندی بھی پہلی بار میں نے کسی کے لہجے میں محسوس کی تھی۔ میرا دل تو چاہا کہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ جاؤں، لیکن میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ کا شکریہ۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ بجھ گیا، لیکن جب میں نے کوئی دھیان نہ دیا تو وہ مجھے اٹھنے میں میری مدد کرنے لگا۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی تو اس نے میرا بیگ اور کتابیں وغیرہ سمیٹ کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیں اور کہا، آپ چل سکیں گی؟ میں چھوڑاؤں آپ کے گھر تک؟ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ گھر تک اگر کسی نے اسے میرے ساتھ دیکھ لیا تو میرے لیے تو قیامت کھڑی ہو جانی تھی۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، آپ کا شکریہ، میں چل سکتی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اللہ حافظ کہا اور اپنی بائک سنبھال لی۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی اور جب تک میں گلی میں داخل نہ ہو گئی وہ وہیں پر کھڑا میری طرف دیکھتا رہا۔ اس دن گھر پہنچ جانے کے بعد میں دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کا نرم لہجہ، میرے لیے فکر مندی اور اس کی آنکھوں سے چھلکتی محبت نے میرے دل کو بھی اس کے لیے دھڑکنے پر مجبور کر دیا۔ اگلے 2 دن میں کالج نہیں گئی اور دوسرے دن شام کو فریاد ہم کی۔ گھر میں اماں کو پتا تھا کہ میں باہر بائک سے ٹکرا گئی تھی، اس لیے فری کو انہوں نے بتا دیا تھا۔ فری نے میری طبیعت پوچھی، ہم دونوں یوں ہی باتیں کرنے لگے۔ جب اماں باہر گئیں تو فری نے قریب ہو کر رازدارانہ لہجے میں کہا، 2 دن باہر نہیں نکلی تم اور اس کا حال بگڑ گیا ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ کس کا حال؟ اس نے معنی خیز انداز میں کہا، وہی جو کالج گیٹ کے پار تمہارا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے گریباں سے ایک چھوٹا سا تہہ کیا ہوا کاغذ نکال کر مجھے دیتے ہوئے کہا، آج کالج سے واپسی پر اس نے مجھے روک کر تمہارے بارے میں پوچھا۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کی اطلاع بھی مجھے اس سے ملی۔ اس نے کہا کہ جب میں تمہارے گھر آؤں تو یہ تمہیں دے دوں۔ کنزا، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ٹائم پاس نہیں کر رہا بلکہ سچ مچ تم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے کاغذ کھول کر دیکھا، اس پر ایک موبائل نمبر کے ساتھ لکھا ہوا تھا، پلیز کال می۔ اماں کے آنے کی آہٹ ہوئی تو میں نے جلدی سے وہ کاغذ چھپا لیا اور ہم لوگ لیے ہوئے لیکچرز کی بات کرنے لگے۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا موبائل فون تھا جو بہت رونے دھونے کے بعد بھائی نے لا کر دیا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے وہ کاغذ نکال کر اس نمبر کو موبائل میں محفوظ کیا اور اسے میسج کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا جوابی میسج آ گیا۔ اس دن مجھے اس کا نام معلوم ہوا کہ وہ آدم ہے۔ یوں اس دن جو ہماری ایک دوسرے سے گفتگو شروع ہوئی تو جلدی ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور ایک دوسرے سے محبت کے عہد و پیما کرتے ہوئے میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ کیا میری اس سے شادی ممکن ہے۔ میں تو بس اس کی محبت میں سب کچھ بھول کر اپنی دنیا میں مگن تھی۔ کالج کے فائنل امتحانات ہوتے ہی میرے گھر سے نکلنے کی وجہ ختم ہو چکی تھی، لیکن میرا رابطہ آدم سے برابر رہا۔ وہ خود بھی پڑھائی ختم کر چکا تھا اور اب جاب کی تلاش میں تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ نوکری ملتے ہی وہ میرے لیے رشتہ بھیجے گا، لیکن اس سے پہلے میرے لیے نوید کا رشتہ آ گیا۔ نوید ابا کی چاچا زاد کا بیٹا تھا۔ اس کی پرچون کی دکان تھی۔ بظاہر اس میں کوئی بڑی خرابی بھی نہیں تھی، اگر ہوتی بھی تو شاید اس سے کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ ابا کو تو بس مجھے کسی بوجھ کی طرح اتار پھینکنا تھا۔ اس لیے مجھ سے پوچھے بغیر انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ جب نوید کی ماں آئی تھی اس دن میں اپنی ایک سہیلی سے ملنے گئی ہوئی تھی، اس لیے مجھے اس ساری صورتحال کا علم دیر سے ہوا۔ جب مجھے اماں نے بتایا کہ نوید کے ساتھ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے تو
پہلے تو میں صدمے سے ساکت رہ گئی، لیکن پھر ہوش میں آتے ہی میں نے خوب شور اور رونا دھونا مچایا اور نوید سے شادی سے انکار کر دیا۔ لیکن میری کسی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ میرے واویلا سے تنگ آ کر اماں نے ابا کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، اور ابا نے مجھے روئی کی طرح دھنک کر وارننگ دی تھی کہ اگر میں نے شادی والے دن کوئی گڑبڑ کی یا کسی کے سامنے رونا دھونا ڈالا تو وہ بے جھجک ہو کر میرا گلا دبا دیں گے، کیونکہ وہ نوید کی ماں کو زبان دے چکے ہیں اور زبان سے پھرنے کی نسبت مجھے مار دینا ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا۔ ماں باپ کے اس رویے نے مجھے میری اوقات اور حیثیت بتا دی تھی۔ یہ تو میں پہلے ہی جانتی تھی کہ ان سب کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں، لیکن پھر بھی میں سوچتی تھی کہ آخر کو یہ میرے خونی رشتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو محبت تو انہیں مجھ سے بھی ہوگی۔ لیکن انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ ان کی محبتوں کے واحد حقدار صرف بھائی ہیں، اور یہ بات جان کر میرے دل میں دبی بغاوت اور غصے کی آگ اور زیادہ بھڑک گئی۔ میں نے بظاہر خاموشی اختیار کر لی۔ اماں میرے اس رویے سے مطمئن ہو گئی تھیں۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید میں اپنی قسمت پر صبر شکر کر کے چپ ہو گئی ہوں، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ میرے دل میں کیسا لاوا پک رہا ہے۔ میرا رابطہ آدم کے ساتھ برابر جاری تھا، وہ بھی اس سب کے بارے میں جانتا تھا۔ آخرکار ہم نے ایک منصوبہ بنا لیا۔ ادھر میری شادی کی تاریخ نزدیک آتی گئی، دور اور قریب سے مہمان آتے گئے، اور آج میری یہاں آخری رات تھی۔ اگلے دن صبح کو میرا نکاح ہونے والا تھا۔ میرے یہاں آخری دن سمجھ کر اب اماں ابا اور بھائی بھی اپنی محبتیں لٹا رہے تھے، مگر اب مجھے ان کی توجہ چاہیے تھی، نہ محبت۔ مجھے صرف آدم کی رفاقت درکار تھی، لیکن اسے پانے کے لیے مجھے اپنی اداکاری کو جاری رکھنا تھا۔ اس دن میں نے خود کو بہت خوش ظاہر کیا۔ سبھی مطمئن ہو چکے تھے۔ سب کے سونے کے بعد میں نے اپنا بیگ نکالا اور اس میں اپنی جیولری رکھ دی۔ کپڑوں کے 2 جوڑے میں پہلے ہی اس میں رکھ چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے نقدی جو کوئی 50,000 روپے تھے وہ بھی اس میں ٹھونس لیے اور کپڑے تبدیل کر کے عبایا پہنا اور نکل کھڑی ہوئی۔ گھر سے باہر آنے میں مجھے کوئی خاص مشکل نہیں ہوئی۔ میں پیدل چلتے ہوئے گھر سے کافی دور نکل آئی تھی۔ سڑک پر آ کر میں نے رکشہ روکا اور آدم کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی، لیکن وہاں پہنچ کر میں پریشان ہو گئی کیونکہ آدم ابھی تک نہیں پہنچا تھا، جبکہ منصوبے کے مطابق تو اسے بہت پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ جب میں گھر سے نکلی تھی تو رات کے 2 بج رہے تھے، اور 2 گھنٹے مجھے یہیں پر انتظار کرتے ہوئے گزرے تھے۔ اس دوران میں بار بار فون پر بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آگے سے فون بھی بند تھا۔ میں سخت پریشان ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فجر کی اذانیں ہونے والی تھیں۔ اب تو میں یہاں سے واپس بھی نہیں جا سکتی تھی کہ اماں بہت جلدی اٹھتی تھیں اور سب سے پہلے مجھے ہی اٹھاتی تھیں۔ مجھے نہ پا کر انہوں نے ابا یا بھائی کو بتا دیا ہوگا، اور وہ دونوں تو مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ دل ہی دل میں یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میں نے آخری بار فون ملایا تو خوش قسمتی سے اس بار رابطہ ہو گیا۔ میں نے کال اٹینڈ ہوتے ہی بے چینی سے پوچھا، آدم تم کہاں ہو؟ میں اتنی دیر سے یہاں کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تم جلدی سے آ جاؤ۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر آدم کی شرمندہ سی آواز سنائی دی، کنزا مجھے معاف کر دو، میں نہیں آ سکتا، بہتر ہوگا کہ تم واپس گھر چلی جاؤ۔ میرے سر پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں تو ساری کشتیاں جلا کر یہاں تک آئی تھی، اور وہ کتنی آسانی سے کہہ رہا تھا کہ واپس چلی جاؤ۔ مجھے لگا وہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے پریشانی سے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو آدم؟ یہ کوئی مذاق کا وقت نہیں ہے، پلیز جلدی آ جاؤ۔ آدم نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا کنزا، میں آنا چاہتا تھا لیکن امی نے مجھے فون پر تم سے بات کرتے ہوئے سب سن لیا تھا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا تو مجھے احساس ہوا کہ ہم دونوں کتنی غلط حرکت کر رہے ہیں۔ میری بھی بہن ہے، کل کو اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مجھے معاف کر دو کنزا، میں یہ نہیں کر سکتا، ہمارا ساتھ بس، میں نے روتے ہوئے کہا، اور میں جو اتنی دیر سے یہاں تنہا کھڑی تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ تم مجھے پہلے بتا دیتے تو میں گھر سے نہ نکلتی۔ اب تک تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ میں کس منہ سے واپس جاؤں؟ میرے گھر والے تو مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں گے۔ میں بہت کچھ بولتی رہی لیکن اس نے تو اپنی بات سناتے ہی فون کاٹ دیا تھا۔ اچانک ہی کسی گاڑی کی روشنی مجھ پر پڑی تو میں بری طرح چونک اٹھی۔
وہ 2 موٹر سائیکلیں تھیں جن پر 4 نوجوان سوار تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بوتلیں تھیں، شاید وہ شراب نوشی کر رہے تھے۔ میں گھبرا کر اپنے گھر کے راستے کی طرف چلنے لگی۔ جو بھی تھا، اب گھر کے علاوہ میری کوئی جائے پناہ نہیں تھی، لیکن دونوں موٹر سائیکلیں میرے پیچھے چلنے لگیں اور پھر میں دائیں بائیں چلنے لگی۔ وہ چاروں گندے فقرے کس رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی تو ان میں سے 2 نیچے اترے اور مجھے دبوچ لیا۔ اس وقت ہم لوگ ایک پرانے سے بنگلے کے سامنے تھے۔ ان دونوں نے مجھے گھسیٹتے ہوئے باقی دونوں سے کہا، آ جاؤ دوستو، شکار قابو میں ہے۔ وہ چاروں قہقہے لگاتے ہوئے مجھے اس بنگلے میں لے آئے تھے۔ میں بے بسی سے ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے آدم کی محبت پر بھروسہ کر کے گھر سے باہر قدم نکالا تھا، لیکن وہ شراب اور ہوس کے نشے سے چور چور تھے۔ وہ کتوں کی طرح مجھے بھنبھوڑنے لگے تھے کہ اچانک ہی ایک سرد آواز سنائی دی، رک جاؤ۔ وہ آواز اتنی گرجتی ہوئی اور باروب تھی کہ سبھی کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی لہر سی دوڑ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کمرے کی فضا بے حد سرد ہو گئی۔ وہ مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا۔ یکدم ہی سردی بے انتہا بڑھ گئی۔ سبھی بری طرح کانپنے لگے۔ ایک نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ سامنے آ جاؤ۔ اندیکھی آواز نے ایک قہقہہ لگایا تو ان سب کو اپنے دلوں پر خوف پنجے جماتا محسوس ہوا۔ اس نامعلوم ہستی نے کہا، سامنے آ جاؤں؟ لگتا ہے جینے سے دل بھر گیا ہے تم لوگوں کا، اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ ان میں سے ایک نے کہا، دیکھو ہم جانتے ہیں تم یہیں کہیں چھپے ہوئے ہو، نہ جانے کس طرح تم نے اس کمرے کو اس قدر ٹھنڈک سے بھر دیا ہے۔ جو بھی ہے سامنے آ جاؤ، اس شکار میں تم بھی حصے دار بن جاؤ، ورنہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ جیسے ہی اس کی بات مکمل ہوئی، کسی نامعلوم ہاتھ نے اس کے سر کے بالوں سے اسے جکڑ لیا اور آہستہ آہستہ اسے اوپر اٹھانے لگا۔ اس لڑکے کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ باقیوں کی بھی یہ خوفناک منظر دیکھ کر گھگی بند گئی تھی۔ وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ کمرے کے کونے میں ایک سفید لباس والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس طرف اس کی پشت تھی، اس لیے چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اس طرح اوپر کیا ہوا تھا جیسے اس ہاتھ میں اس نے کچھ پکڑ رکھا ہو۔ جیسے ہی وہ اس کو دائیں بائیں حرکت دیتا، لٹکا ہوا لڑکا بھی ویسے ہی جھولتا۔ پھر اس نے اسی طرح پیٹھ موڑے موڑے ہی اپنا چہرہ گھمایا۔ اب اس کا رخ دوسری طرف تھا، لیکن اس کے چہرے کا رخ اس طرف تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے سفید ڈیلے غائب تھے، وہاں صرف سیاہی ہی سیاہی نظر آ رہی تھی۔ یہ نظارہ بڑے بڑوں کا پتہ پانی کرنے کے لیے کافی تھا۔ ان میں سے ایک لڑکا بے ہوش ہو کر گر گیا تھا۔ خود میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے سرد سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لو آ گیا میں سامنے، لیکن تم خوف سے کانپنے کیوں لگے ہو مجھے دیکھ کر؟ وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ لٹکا ہوا لڑکا اب لٹو کی طرح گھومنے لگا تھا اور اس کے منہ سے ڈری ڈری آوازیں برآمد ہو رہی تھیں۔ ان سب نے جان لیا تھا کہ ان کا سامنا کسی غیر انسانی مخلوق سے ہے۔ اب وہ سب جان بچانے کے چکر میں تھے۔ ایک لڑکے نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کے لیے ہمیں جانے دو، ہمیں معاف کر دو۔ اب وہ پوری طرح سے مڑا۔ اس نے چہرہ واپس گھمایا تو وہ کسی قدر انسانوں جیسا دکھنے لگا۔ اس نے ہاتھ نیچے کیا تو لٹکا ہوا لڑکا پٹ سے کسی مردہ چھپکلی کی طرح نیچے گرا۔ اس نے اسی سرد آواز میں کہا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں مارنے کا فیصلہ کر لوں، اسے اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ آئندہ یہاں کہیں نظر آئے تو زندہ نہیں بچو گے۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے ساتھی کو اٹھانے لگے اور پھر آنن فانن وہاں سے بھاگ نکلے۔ ان کے جانے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ میرے جسم سے بھی جان نکل رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے قریب آتے دیکھا تو بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو خود کو ایک آرام دہ بستر پر پڑا پایا۔ میں گھبرا کر اٹھ گئی۔ میرے جسم پر وہ تار تار ہونے والا لباس بھی موجود نہیں تھا، بلکہ ایک نیا اور خوبصورت سا لباس تھا جو جانے کس نے اور کب پہنایا تھا۔ میں نے سر گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ بہت اچھا تھا اور اس کی اچھی طرح آرائش کی گئی تھی۔ مجھے بے ہوش ہونے سے پہلے کے واقعات یاد آ گئے تو میں جھرجھری لے کر اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے اب میں کہاں تھی۔ کھڑکی سے جھلکتی روشنی نے بتا دیا کہ اب رات نہیں دن ہو چکا ہے۔ میں متذبذب انداز میں وہیں پر کھڑی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ میں اس پراسرار اجنبی کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی جس نے مجھے ان درندہ صرف لڑکوں سے وہ بڑے ہی خوفناک انداز میں وہاں آیا تھا، اور اس نے بنا ہاتھ لگائے ایک کو یوں لٹکا دیا تھا گویا وہ جیتا جاگتا انسان نہ ہو بلکہ کوئی کھلونا ہو۔
نہ جانے اب میں کہاں تھی، کھڑکی سے جھلکتی روشنی نے بتا دیا کہ اب رات نہیں دن ہو چکا ہے۔ میں متذبذب انداز میں وہیں پر کھڑی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ میں اس پراسرار اجنبی کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی جس نے مجھے ان درندہ صفت لڑکوں سے بچایا تھا۔ وہ بڑے ہی خوفناک انداز میں وہاں آیا تھا اور اس نے بنا ہاتھ لگائے ایک کو یوں لٹکا دیا تھا گویا وہ جیتا جاگتا انسان نہ ہو بلکہ کوئی کھلونا ہو۔ اس کی اس حرکت سے وہ سب ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ اگر وہ نہ آتا تو اس وقت تک میں اپنی عزت و آبرو تو کھو چکی ہوتی۔ ممکن ہے کہ مجھے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے، لیکن وہ جانے کون تھا، کوئی انسان تو نہیں لگتا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا وہ کوئی بھی تھا، لیکن اس نے مجھے بچا کر مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کر دیا تھا۔ میرے بارے میں سوچ رہی ہو، اچانک ہی رات والی باروب آواز سنائی دی تو میں گھبرا کر پلٹی۔ وہ بیڈ کے پاس بڑی کرسی پر بیٹھا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مجھے ڈرتے ہوئے دیکھ کر وہ بولا، ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ان لڑکوں کو صرف سبق سکھانے کے لیے ایسا کیا تھا میں نے۔ میں چاہتا تو ان کی جان بھی لے لیتا، لیکن ہم لوگ تمہاری دنیا کے آدم زادوں کی طرح بے رحم نہیں ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے مار دھاڑ کرتے پھریں۔ بس جس کو جتنی ضرورت ہو سبق سکھا دیتے ہیں۔ میں نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ پہلی بار مسکرایا تو میں نے جانا کہ اس کی مسکراہٹ کتنی حسین تھی۔ وہ بولا، ویسے میں کسی کو بتاتا تو نہیں، لیکن تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ میں انسان کے روپ میں ضرور ہوں، لیکن در حقیقت میں ایک جن زادہ ہوں۔ کیا؟ جن زادہ؟ میں بری طرح بوکھلا گئی اور خوف زدہ ہو گئی۔ پرسکون آواز میں بولا، گھبراؤ مت، میں جانتا ہوں کہ تم انسان لوگ جنات سے بہت ڈرتے ہو، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب دوبارہ کہتا ہوں، مجھ سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ اس کی تسلی دینے پر میں کسی قدر مطمئن ہو گئی۔ میرا خوف کچھ کم ہوا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے تم چاہو تو مجھے آدھا جن زادہ بھی کہہ سکتی ہو۔ میری ماں انسان تھی۔ میں ہکا بکا سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، کچھ انسان بہت زیادہ دلیر اور بے خوف بھی ہوتے ہیں، جیسے میری ماں تھی۔ اسے میرے باپ سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے دونوں نے شادی کر لی تھی۔ میں حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ شادی کے ذکر سے اچانک ہی مجھے اپنی شادی یاد آ گئی۔ میں آدم کے ساتھ بھاگنے کے لیے گھر سے نکلی تھی، پھر نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، تم جن زادے ہو، میرے بارے میں تو سب کچھ جان ہی گئے ہوگے۔ وہ بولا، ہاں، میرا علم مجھے جتنا بتاتا ہے اتنا تو جان ہی گیا ہوں۔ تم جس کے لیے گھر سے بھاگی تھی وہ تمہیں بیچ راستے میں ہی چھوڑ گیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے سر جھکا لیا تو اس نے کہا، اب کیا کرو گی؟ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ اب تو اپنے باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی کہ اب وہ مجھے دیکھتے ہی مار دیں گے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے تو تم میرے ساتھ رہ جاؤ، ویسے بھی مجھے کسی لڑکی کی تلاش تھی۔ میں نے خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیوں؟ اس نے کہا، ڈرو مت، اصل میں مجھے اپنی بہن کے 3 بچوں کو پالنے کے لیے کسی آدم زادی کی ضرورت تھی۔ انہیں کوئی انسان لڑکی ہی سنبھال سکتی ہے کیونکہ وہ بھی آدھے جن زادے ہیں۔ میں نے ناسمجھی سے کہا، آدھے جن زادے سے کیا مطلب؟ اور تمہاری بہن کہاں ہے؟ اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا، اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے پر شدید دکھ اور افسردگی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے آنکھیں بند کیے ہی بتانا شروع کر دیا، میری بہن جن زادی ہے۔ اصل میں وہ میری سوتیلی بہن ہے جو مجھ سے چھوٹی ہے۔ اس کی ماں بھی جن زادی تھی۔ وہ سوتیلی بہن ہے، لیکن وہ مجھ سے اور میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ لیکن 10 سال پہلے میری بہن کو بھی میرے باپ کی طرح ایک انسان زادے سے محبت ہو گئی۔ وہ لڑکا بھی اسے چاہتا تھا، اسی لیے اس کی حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود اس نے اس سے شادی کر لی۔ اس کے گھر والوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کے بیٹے کی بیوی ایک جن زادی ہے۔ 3 بچوں کی پیدائش کے بعد میرا بہنوئی ایک حادثے میں دنیا سے گزر گیا۔ میری بہن دکھ سے چور ہو گئی تھی، اوپر سے اس کے سسرال والے بھی اسے نحوست سمجھ کر اس پر سختیاں کرنے لگے۔ میری بہن شوہر کی محبت میں خود بخود سب کچھ برداشت کرتی گئی، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر خاموش نہ رہ سکی۔ وہ ان کے لیے سسرالیوں سے لڑنے لگی۔ جذبات میں اس نے یہ راز کھول دیا کہ وہ جن زادی ہے۔ یہ سن کر اس کی نند کو یقین نہیں آیا تھا۔ وہ تعویذ گنڈوں کے چکر میں پڑی رہتی تھی۔ اس نے ایک عامل بھورے شاہ سے اس بات کا ذکر کیا اور اس عامل نے میری بہن کی کسی استعمال شدہ چیز کے ذریعے جو اس کی نند نے فراہم کی تھی اسے قید کر لیا۔ بچوں کو ان کے ددیالوں نے جن زادی کے بچے اور منحوس سمجھ کر
گھر سے نکال دیا۔ وہ روتے اور گلیوں میں در بدر ہوتے پھر رہے تھے۔ جب ایک روز مجھے یہ سب کا علم ہوا تو میں انہیں اپنے پاس لے آیا۔ اگرچہ وہ ماں کی وجہ سے بھی میری طرح جناتی صفات کے مالک ہیں، لیکن انسانوں کے بیچ رہنے کی وجہ سے وہ خود کو انسان ہی سمجھتے ہیں اور ہماری دنیا میں بہت بے چین ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں انہیں یہاں لے آیا۔ اب مجھے ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، کسی لڑکی کی ضرورت ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکے، جو ان کی حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود انہیں سنبھالنے پر راضی ہو۔ میں زیادہ وقت ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ مجھے اس عامل سے اپنی بہن کی آزادی کے لیے بھی جنگ کرنی ہے، اور یہ میں اسی صورت میں کر سکتا ہوں اگر میں بچوں کی طرف سے بے فکر ہو جاؤں۔ اس کی یہ طویل جذباتی داستان سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ ویسے بھی میرے پاس رہنے کو کوئی اور ٹھکانہ نہیں رہا، ایسے میں مجھے بھی پناہ مل جائے گی۔ اس نے شکر گزاری سے مجھے دیکھا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، چلو میں تمہیں بچوں سے ملوا دوں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی باہر نکلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں اسی اجڑ کھنڈر بنگلے میں تھی جس میں کل رات مجھے وہ لڑکے لائے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ہم لوگ جائیں گے؟ اس نے کہا، نہیں، ہمیں کچھ دن تک یہاں پر رہنا ہے، بچے بھی یہی ہیں اور 2 دن بعد کہیں اور جانا ہے۔ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر گیا اور اس کے پیچھے میں گئی۔ وہاں میں نے 3 بچوں کو دیکھا۔ ایک تو بالکل چھوٹا سا تھا، کوئی 2-2.5 سال کا ہوگا، دوسرے بھی 5-7 سال کی عمر کے تھے۔ ایک لڑکی تھی اور باقی دونوں لڑکے تھے، جن میں سے ایک چھوٹا تھا اور ایک بڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر چھوٹے بچے کے علاوہ باقی دونوں اٹھ بیٹھے۔ بڑے لڑکے نے اس جنزادے کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے کہا، ماموں کہاں گئے؟ ماموں آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے اسے پیار سے لپٹایا اور چھوٹی بچی کو گود میں اٹھا لیا اور کہا، بیٹے، ماموں ہر وقت تو تمہارے پاس بھی نہیں بیٹھے رہ سکتے نا، کام کے لیے بھی جانا ہوگا مجھے، لیکن اب تم لوگ اکیلے نہیں رہو گے، یہ تمہارے ساتھ ہی رہیں گی۔ بچے نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا، یہ کون ہے؟ وہ بچے اتنے خوبصورت، معصوم اور پیارے تھے کہ انہیں دیکھتے ہی پیار کرنے کا جی چاہتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور کہا، بیٹے، میں آپ کی خالہ ہوں۔ وہ بھی پیار سے میرا چہرہ چھونے لگا۔ اس کے ہاتھ بے حد گرم تھے۔ بھائی کی دیکھا دیکھی چھوٹی بہن بھی میرے پاس آ گئی۔ اس شور سے بیڈ پر لیٹا بچہ بھی جاگ گیا اور جب اس نے اپنے بھائی بہن کو میری گود میں بیٹھے دیکھا تو وہ بھی دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تینوں ایسے میرے ساتھ گھل مل گئے تھے جیسے میں ہی ان کی ماں ہوں۔ جنزادہ حیرت سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، کمال ہے، یہ تو تمہارے ساتھ یوں چپکے جا رہے ہیں جیسے تم ہی کو اپنی ماں سمجھ رہے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بچے صرف محبت کی زبان سمجھتے ہیں، انہیں جہاں سے پیار ملتا ہے بس پھر وہیں کے ہو جاتے ہیں۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اب میں جاتا ہوں، کوشش کروں گا جلد آؤں۔ وہ باری باری سب بچوں کو پیار کر کے جانے لگا۔ میں نے آواز دے کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ باہر نکلتے ہوئے بولا، میرا نام رکن ہے۔ رکن چلا گیا۔ میں بچوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ رکن نے وہاں سے باہر جاتے ہوئے ہی اپنی بہن کے گھر کا رخ کر لیا۔ اس وقت اس کی بہن کی وہ نند اپنے گھر بیٹھی اپنے کارنامے پر خوش ہو رہی تھی۔ وہ اپنے دوسرے بھائی کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھی، بھائی جان، اب اس چڑیل اور اس کے بچوں سے تو ہمارا پیچھا چھوٹ گیا، اب ساری دولت کے وارث صرف ہم دونوں اور ہمارے بچے ہوں گے۔ بھائی بھی اس بات پہ بہت خوش تھا اور اس نے اپنی بہن کو اس کے حصے کے کاغذات دے دیے تھے۔ پھر اس نے کہا، باجی، تم نے اس چڑیل کا تو پکا بندوبست کر لیا ہے نا، وہ واپس تو نہیں آئے گی؟ اس نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا، ارے ایسا ویسا بندوبست؟ عامل بھورے شاہ نے پورا یقین دلایا ہے کہ اب وہ چڑیل کسی صورت بھی اس کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتی، زندگی بھر وہ قید میں رہے گی۔ وہ دونوں خوش ہو کر قہقہے لگانے لگے، لیکن ان کی یہ خوشی بس تھوڑی ہی دیر کی مہمان تھی۔ وہ جس کمرے میں بیٹھے تھے اچانک ہی اس کی سب کھڑکیاں دروازے دھڑ دھڑ کرتے بند ہو گئے۔ دن کی روشنی میں بھی کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ وہ دونوں گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھائی نے بہن سے پوچھا، باجی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ عورت خود بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، پتہ نہیں، اچانک سے کھڑکی دروازے بند ہو گئے اور وہ بھی خود بخود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ اندھیرے میں راستہ ٹٹولتی ہوئی سوئچ بورڈ کے قریب آئی اور بٹن دبا کر لائٹ چلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کوئی بھی لائٹ نہ جل سکی۔ اچانک ہی اسے اپنے پیروں سے کوئی نرم سی چیز ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ پیچھے ہٹنے کے دوران اس کا پیر کسی کرسی سے ٹکرایا اور وہ پہلو کے بل نیچے گر گئی۔
اس کے ساتھ ہی اس کے بازو کی ہڈی کا تڑاخا سنائی دیا۔ اس کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی۔ اس کا بازو کوہنی سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس کا بھائی گھبرا کر اسے آوازیں دینے لگا، باجی باجی کیا ہوا؟ تم کیوں چیخ رہی ہو؟ لیکن جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا وہ خوف سے چیخ پڑا۔ اس کے سامنے ایک بڑا سا سفید بلّا تھا جو ہوا میں معلق تھا۔ وہ بلّا کم شیر زیادہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کی دونوں آنکھوں کی جگہ انگارے دہک رہے تھے۔ اس بلے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حلق سے غراہٹ کی آواز نکالی تو وہ بھی وحشت اور دہشت کے عالم میں چیختا ہوا پیچھے ہٹا اور بیٹھ پر جا گرا۔ بلے نے اس پر چھلانگ لگائی اور اس کے سینے پر دھرنا دے کر بیٹھ گیا۔ بلے کو اس طرح اپنی چھاتی پر بیٹھتے دیکھ کر خوف سے اس کی آواز نکلنی ہی بند ہو گئی۔ وہ بس ڈر سے کانپتا رہا۔ بلے کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ اس کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تبھی کمرے کی لائٹ جل اٹھی۔ فرش پر گری ہوئی اس کی بہن بمشکل اٹھی تو ایک بڑے سے بلے کو اپنے بھائی کے سینے پر بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ بلّا کہاں سے آیا؟ اس کے بھائی نے بڑی مشکل سے کہا، باجی اسے ہٹاؤ، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ بھائی کی فریاد پر وہ جیسے ہی آگے بڑھی، بلے نے سر گھما کر اسے دیکھا اور خوفناک اور بلند آواز میں غرایا۔ وہ وہیں ٹھٹک کر رک گئی، لیکن فوراً ہی اس کایا عورت نے پینترا بدلا اور میز پر رکھا ہوا پیتل کا بھاری گلدان اٹھا کر بلے کو دے مارا۔ بلّا فوراً ہی اپنی جگہ سے غائب ہو گیا اور گلدان اس کے بھائی کے منہ پر جا لگا۔ وہ درد سے اندھا ہو گیا۔ اسی وقت انہیں خوفناک قہقہے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ اس آواز نے کہا، میں کون ہوں اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو، ورنہ تو اور تیرا بھائی دونوں جھلس کر مر جائیں گے۔ جس عورت کو بھورے شاہ کے پاس قید کرایا ہے تم نے، اس پر عمل کرانے کے لیے بھورے شاہ کو تم نے کیا دیا تھا؟ وہ عورت بولی، میں نے اسے 50,000 دیے۔ وہ گرجتی ہوئی آواز میں بولا، پیسے نہیں بے وقوف عورت، تو نے اسے اس عورت کی کون سی چیز دی تھی؟ اس کے ساتھ ہی کمرے میں ناقابل برداشت گرمی ہونے لگی۔ اپنی جان خطرے میں دیکھ کر وہ فر فر بولنے لگی، بھورے شاہ کو میں نے اس کے کپڑے دیے تھے، اسے حکم ملا فوراً وہ لباس سامنے لاؤ۔ اس نے لرزتے کانپتے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے الماری کھولی اور ایک کالے رنگ کا تھیلا نکالا۔ پھر اس میں سے ایک لباس نکالا جو پہلے تو نہ جانے کس رنگ کا رہا ہوگا لیکن اب کالا سیاہ ہو چکا تھا۔ اس نے لباس نکال کر سامنے رکھا تو اس کو کہا گیا، اب اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھو۔ چاروں ناچار اس کو ایسا ہی کرنا پڑا۔ اس نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا تو اچانک ہی کسی تیز دھار چیز نے اس کی ہتھیلی پر کٹ لگا دیا۔ خون بہہ کر اس لباس پر پھیلنے لگا۔ بڑی تیزی سے وہ خون اس لباس پر پھیل گیا اور کالے سے اس کا رنگ سفید ہو گیا۔ پھر اچانک ہی اس کپڑے میں آگ بھڑک اٹھی اور ایک لمحے کے اندر اندر وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں چھائی ہوئی ناقابل برداشت گرمی ختم ہو گئی۔ کھڑکی دروازے بھی خود بخود کھل گئے۔ بھورے شاہ کوئی شاہ نہیں تھا، وہ ایک عام سا بھنگی تھا اور جادو وغیرہ سیکھ کر اس نے شاہ کا نام اپناتے ہوئے اپنے کالے کرتوت جاری رکھے تھے۔ اس وقت بھی وہ اپنے عقیدت مندوں سے نمٹ کر اپنے خاص کمرے میں آیا اور پلنگ پر لیٹ گیا۔ اس وقت وہ تھوڑی دیر کے لیے سو جایا کرتا تھا۔ سوتے سوتے اچانک ہی اس نے اپنا دم گھٹتا محسوس کیا۔ اس کے ساتھ ہی شیلف پر موجود شیشے کی منہ بند خالی بوتلوں میں سے ایک لرزنے لگی۔ پھر یکایک تڑاق سے ایک بوتل ٹوٹ گئی اور اس کے اندر سے سفید دھواں خارج ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر بھورے شاہ نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی مگر بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس کے کپڑوں میں یکلخت آگ بھڑک اٹھی تھی اور اس کے ساتھ ہی کسی نے اس کے گرد پھندا کس لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ جھلس کر مر گیا۔ دھوئیں کی وہ لکیر تیزی سے وہاں سے دور جا رہی تھی اور کچھ دور جا کر اس نے ایک عورت کا روپ بدل لیا۔ وہ رکن کی بہن شیما تھی۔ اس نے سامنے دیکھا تو اپنے بھائی کو دیکھ کر وہ دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ رکن نے کہا اسے وہاں سے رہائی دلائی تھی اور بھورے شاہ کا جادو اسی پر الٹ دیا تھا۔ شیما کو لے کر وہ اس کے بچوں کے پاس آیا تو ماں اور بچوں کی محبت کا نظارہ دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں دھیرے دھیرے باہر نکلی تو رکن نے اچانک ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو چپکے چپکے؟ میں نے کہا بچوں کو ان کی ماں مل گئی ہے، اب انہیں میری ضرورت نہیں۔ رکن بولا لیکن مجھے تو ضرورت ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، تبھی شیما بھی کمرے سے نکل آئی۔ ہاں، اور مجھے بھی بھابھی کی ضرورت ہے، تم یوں دامن چھڑا کر نہیں جا سکتی۔ میں نے رکن کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی، مشعلیں روشن تھیں اور محبت تو میں بھی اس سے کرنے لگی تھی۔ میں نے
دھیرے سے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ آخر مجھے بھی تو اس کی محبت کی ضرورت تھی۔ آج میرے اور رکن کے نکاح کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ ہم پہاڑی علاقے میں بنے ایک خوبصورت سے گھر میں رہتے ہیں، جہاں شیما اور اس کے تینوں بچوں کے ساتھ میرے اور رکن کے 2 بچے بھی خوب رونق لگائے رکھتے ہیں۔